جب آدمی گناہ بھی کر رہا ہوتا ہے نیکیوں کے ساتھ ساتھ، تو اس کا جو اچھا عمل ہے نا وہ کمزور پڑ جاتا ہے، پھیکا پڑ جاتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ سردیوں میں آپ کی گاڑی کے جب تک سارے شیشے اوپر نہ ہوں، گاڑی کا ہیٹر آپ کی گاڑی کو گرم نہیں کرے گا۔ دنیا کا بہترین ہیٹر لگا لو اور ایک ہی شیشہ کھول جائے، پٹ جاؤ گے، وہ گاڑی نے گرم نہیں ہوگا۔ اور بند کر کے سب سے فضول ہیٹر لگا دو، تھوڑا لگا دو، 1 نمبر پر چلا اس کو، تھوڑی دیر میں گاڑی گرم ہو جائے گی۔ تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم اچھے اعمال نہیں کر رہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو محنت کا رخ ہے وہ خراب ہوا ہے، جس کی وجہ سے دعائیں پھس پھسی پڑ جاتی ہیں۔ حاجی عبدالوہاب صاحب سے میں نے یہ بات خود ان کے بیان میں کئی سال پہلے سنی، فرمایا ہم اس دعوت کے عمل کو جو کرتے ہیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اس لیے بلاتے ہیں کہ ہماری دعائیں جاندار ہو جائیں۔ ہاں، کیونکہ اللہ رب العزت کا یہ فیصلہ ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس آیت میں اللہ کا یہ وعدہ ہے اپنے بندے سے کہ سبحان اللہ، کہ اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے؟ اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے؟ کیونکہ جب وہ اس عمل کو کرے گا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے گا، وَعَمِلَ صَالِحًا، تو اللہ اپنے فضل سے اس کو عمل صالح کی توفیق دیں گے، اس کو عمل صالح کی توفیق ملے گی۔ وہ تعلیم کے حلقوں میں بیٹھے گا، نہ بیٹھنا چاہے پھر بھی بیٹھنا پڑے گا، روزانہ اس کو فجر میں اللہ کی بات لامحالہ سننے کی توفیق ملے گی، ہاں؟ اس کو شام کو لامحالہ گشت میں جانے کی توفیق ملے گی۔ اللہ اکبر، ذرا سوچئے تو صحیح، سوچئے تو صحیح، کسی سے جا کے ملنا اللہ کے لیے۔ حدیث سناتا ہوں آپ کو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مطابق آپ نے فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک آدمی گھر سے نکلا، بنی اسرائیل میں ایک آدمی گھر سے نکلا دوسرے محلے میں اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے ملاقات کے لیے۔ راستے میں ایک فرشتہ اس کو مل گیا انسان کے روپ میں، اس سے پوچھتا ہے تو کہاں جا رہا ہے؟ کہا میں اپنے ایک بھائی سے ملنے جا رہا ہوں۔ کیوں جا رہا ہے؟ کوئی دنیاوی مقصد ہے؟ اس نے کہا جی کوئی نہیں۔ کیا مال کا معاملہ ہے؟ کہا جی نہیں کوئی معاملہ نہیں۔ زمین کا معاملہ؟ کوئی معاملہ نہیں۔ کوئی اور غرض؟ کوئی معاملہ نہیں۔ تو کیوں جا رہا ہے؟ کہا میں اس سے صرف اللہ کے لیے ملنے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو اس فرشتے نے کہا کہ سن، میں انسان کے روپ میں ایک فرشتہ ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے تجھے یہ بتانے کے لیے کہ اللہ اور اس کے فرشتے تجھ سے محبت کرتے ہیں، اور تو جو اس کے ساتھ جا رہا ہے تو اکیلا نہیں جا رہا، تیرا اللہ اس کے ساتھ تیرے ساتھ جا رہا ہے۔ کم و بیش الفاظ۔ اب آپ سوچئے، بنی اسرائیل کا یہ آدمی اللہ کے لیے ملنے اس سے جا رہا ہے، صرف سلام دعا کرنے جا رہا ہے، اس کو دعوت نہیں دینے جا رہا، تو جو اللہ کے لیے اس کو اللہ کی طرف بلانے جا رہا ہے اپنے مسلمان بھائی کو، کیا ملے گا اس کو؟ تو میری محنت کا دراصل رخ غلط ہے، جس کی وجہ سے میرے معاملات نہیں حل ہو رہے۔ آپ سمجھے؟ اس لیے جب کوئی ملک سے باہر جانے لگتا ہے تو میں بلاتا ہوں، اس کو بٹھاتا ہوں، میں کہوں کیوں جا رہے ہو تم؟ سر میں نے اپنا یہ کاروبار کرنا ہے۔ اچھا اس کے علاوہ؟ یا کوئی بچہ، سر میں انجینئرنگ کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا میری جان کے ٹکڑے، وہ تو ویسے ہی کرے گا، انجینئرنگ تم ویسے ہی کر لینی ہے، کاروبار کرنے جا رہے ہو تو بہرحال کاروبار تو تمہارا ویسے ہی سیٹ ہو جائے گا، لیکن تم اپنی نیت بدلو کہ یہ نیت ولیات صاحب کے مطابق یہ ایک رذیل اور گھٹیا نیت ہے، اور یہ مسلمان کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ دنیا میں جائے تو دنیا کے نفع کی نیت لے کر جائے۔ یہ مسلمان کے شایان شان نہیں ہے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے اخرجت للناس، میں نے تجھے تیرے گھر سے تیرے کاروبار کے لیے نہیں نکالا۔ دیکھو نا، اب میں اللہ کی بھی تو منشا سمجھنے کی کوشش کرو، کیونکہ میرے عزیز دوستو، واللہ واللہ واللہ، اگر اللہ کی منشا سمجھے بغیر دنیا میں اپنی زندگی اوپر ہی اوپر گزار دو گے، ارے محنت کر کر کے پاگل ہو جاؤ گے، مر مر کے نعرے مار مار کے پاگل ہو جاؤ گے،
شہر بدل بدل کے پاگل ہو جاؤ گے، خوار ہو جاؤ گے، نہ تمہاری بیوی تمہاری بنے گی، نہ بچے بنیں گے. یہ تو میں تمہیں امیڈیٹ رشتوں کی بات بتا رہا ہوں، باقی مخلوق کو چھوڑ دو. مرتے ہی کوئی یاد نہیں رکھے گا، قبر میں اتارنے کے بعد کوئی یاد نہیں رکھے گا. ہماری محنتوں کا رخ غلط ہے. پھر میں ان سے نیت کرواتا ہوں، بھائی تم نیت کرو کہ تم تو اللہ کے دین کے داعی ہو. تم نے سنا نہیں اخرجت للناس؟ اللہ کہہ رہے ہیں میں نے I have commissioned you for the betterment of the entire mankind. یہ نیت کرو نا تم، I have commissioned you. نہ صرف یہ کہ تیری پیدائش، بلکہ اس کے بعد کی بات کہ تو گھر سے اگر نکالا گیا ہے تو لندن کے لوگوں کے نفع کے لیے نکالا گیا، تجھے یہاں اس لیے بھیجا گیا ہے. اگر تو وہی نیت کر کے چلے گا جو یہاں کے لوگوں نے نیت کی ہے، تو پھر جیسے یہ خوار ہو رہے ہیں تو بھی خوار ہوگا. میری محنت کا رخ غلط ہے، یہ میری محنت کا رخ غلط ہے میرے دوست. تأمرون بالمعروف، اللہ تم انہیں بتاؤ تمہارے رب کو کیا پسند ہے، تم انہیں میرے سے قریب کرو، تم انہیں بتاؤ تمہارا رب کتنا کریم ہے. بتاؤ تو صحیح. یہ بھی ابھی تھوڑی دیر بعد ادھر اذان ہو جائے گی. ابھی اسکول کی جب گھنٹی بجتی ہے پاکستان میں تو چلو 5 منٹ اگر دیر ہو جائے تو اسکول میں پھر گھسنے دیتے ہیں. یہاں تو 30 سیکنڈ دیر ہو جائے گھنٹی بجنے کے بعد تو اسکول میں داخل نہیں ہونے دیتے، تالے لگ جاتے ہیں، کوئی نہیں آئے گا. اللہ بھی تو ایسا کرتا، اللہ کو بھی ایسی کرنا چاہیے تھا. اذان ہوتی مؤذن سے کہتا بند کر دو دروازہ، یہ اب کوئی نہیں اندر داخل ہوگا. لیکن جیسی اذان ہوتی ہے مؤذن کو، ابھی رک جاؤ، ایک دم جماعت نہ کھڑی کرو، میرے بندے آتے ہیں، ابھی تو تیری آواز پہنچی ہے ان تک، ابھی میرے بندے آتے ہیں، 15-20 منٹ رک جاؤ. اور اذان ہوئی اور 15 منٹ کے بعد امام صاحب کھڑے ہوئے، پیچھے اقامت ہوئی، اللہ اکبر اللہ. تو بھائی ابھی گھر بیٹھے ہیں، ادھر اللہ اکبر ہوگی، جلدی جلدی پہنچے. یا اللہ میں آ گیا، کیا مجھے تکبیر اولا مل جائے گی؟ ہاں ہاں. ابھی رکوع نہیں ہوا، کھڑا ہو جا. کسی کو پتہ نہیں چلا، میں دیر سے گیا، سب کھڑے تھے، میں ایسے کھڑا ہو گیا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. اللہ نے ستاری کی چادر ڈالی، سب یہ سمجھ رہے میں بھی وقت پہ آیا. پھر رکوع میں چلے گئے، 1 رکعت ہو گئی. بھائی فوراً آئے، یا اللہ میں کیا کروں؟ چپ، کھڑا ہو جا، چپ. کسی کو پتہ نہیں چلا، سب کہہ رہے ہیں تو کیسے ٹائم پر ہو گئے سارے نماز پڑھنے. 2 رکعت نکل گئی. یا اللہ یہ بھائی پہنچے، یا اللہ میں کیا کروں؟ تو بھی چپ کر کے کھڑا ہو جا، کسی کو نہیں پتا، سب آگے دیکھ رہے ہیں تو چپ کر کے کھڑا ہو جا. یہاں تک کہ میں آخری رکعت کے اندر پہنچا. یہ بھائی آخری رکعت میں پہنچا، اللہ میں کیا کروں؟ سب بیٹھے ہوئے، کسی کو نہیں پتا چلا. یہاں تک کہ سلام پھیر دیا. اب اس تو لوگ آگے دیکھ رہے ہیں، پیچھے والوں نے کھڑے ہو کے اپنی نماز ختم کر لی کہ میں بھی دوڑا آیا کہ اللہ میری تو نماز رہ گئی. تو اللہ کے نبی کا ارشاد ہے جو مسجد نماز کی نیت سے آئے اور اس کی جماعت رہ جائے، اللہ اس کو پورا جماعت کی نماز کا ثواب دیتے ہیں. سبحان اللہ. تو تم لوگوں کو بتاؤ میں کیسا رب ہوں. لوگ تو مجھ سے دور ہوئے بیٹھے ہیں، انہیں بتاؤ میں کیسا ہوں. میرے نبی انہیں بتائیں یہ جیسا مجھ سے گمان کرتے ہیں میں ان کے لیے ویسا ہی ہو جاتا ہوں. اگر گناہ کر کر کے ان کو اگر خیال بھی آ جائے کہ میں معاف کر دوں گا، میرے نبی میں ان کے منہ سے نکلنے سے پہلے ان کو معاف کر دیتا ہوں. سبحان اللہ. ماں کو دیکھو نا، میں سوچتا ہوں جب میں باپ بن گیا، ٹھیک ہے، بچے میرے جوان ہو گئے، بیٹے کبھی ناراض ہو جاتے ہیں، ناراض ہو کے اپنی زندگی میں نکل جاتے ہیں، اپنے باہر نکل گئے، انہیں پتہ نہیں اندر ہی اندر باپ تڑپ رہا ہے. اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میری اس کی ہر ضرورت اس وقت مجھ سے جڑی ہوئی ہے. یہ کھانا نہیں کھا سکتا اگر میں اس کو گھر میں کھانا نہ کھلاؤں، جیب میں اس کے 2 روپے نہیں ہیں، گاڑی اس کے پاس ہے نہیں، دوست کتنے دن رکھیں گے اس کو.
हाँ? इसकी हर जरूरत मुझसे जुड़ी हुई है, उसके बावजूद ये अपनी गलती पर मुझसे नाराज हुआ है, मैं फिर भी इंतजार में बैठा हूं क्या करे एकदम कह दे बाबा आई एम सॉरी। बैठा हूं, जब वो ये आके मुझे बोलेगा मैं क्या करूंगा, खुशी के मारे उसको गले लगा के उसको बोलूंगा बेटा छोड़ कुछ नहीं किया तूने, चला ना बैठे, मैं तुझे बड़ा याद कर रहा था। तो ये तो बाप है। और मां का क्या मामला है? और जो रब मां से 70 गुना ज्यादा मोहब्बत करता है उसका क्या मामला? तो मेरा अल्लाह कह रहा है लंदन आने वालों, यहां के लोगों को बताओ तो सही कि मैं कैसा रब हूं। मां गर्रका बिरब्बिकल करीम, इनसे बोलो ना सबसे, ये मुझे छोड़कर कहां जाते हैं। तुम ये काम करो, इन तंसुरुल्लाह, तुम ये काम करो, यंसुरकुम, मैं तुम्हारा मददगार बन जाऊंगा, मैं युसब्बित अक़दामकुम, और तुम्हारे कदम भी जमा दूंगा। घबराने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, घबराना मत। अश्शैतानु यइदुकुमुल फ़क़्र, ये उसका काम है, तुम्हें फकर से डराएगा, वो तुम्हें फकर से डराएगा, तुम डरना मत। वहुवा माअकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जिधर होते हो मैं तुम्हारे साथ होता हूँ। तुम्हारी जितनी जरूरतें हैं वो मुझसे जुड़ी हुई हैं। और सुन ले मेरे बंदे, वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, तेरी हर जरूरत का पूरा होना तेरी शारफ से भी ज्यादा करीब है। जो कुछ सुना गया अल्लाह पाक इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुंचाने वाला बनाए। मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारा यूट्यूब चैनल ब्यूटीफुल बयान JJ को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जज़ाकल्लाहु खैर।